ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا محد الحافظات، پشاور شہر وسط، جماعت خاصہ اول، مضمون تعلیم الاسلام۔ معزز طالبات، آج کا ہمارا سبق نماز کے تیسرے رکن اور چوتھے رکن کے بیان میں ہے۔ پچھلے درس میں ہم لوگ نماز کے ارکان کا بیان شروع کر چکے تھے، اور نماز کے ارکان میں سے ہم نے پہلا رکن اور دوسرا رکن پڑھ لیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم تیسرے اور چوتھے رکن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر نماز کے تیسرے رکن کا بیان ہے، اور وہ تیسرا رکن رکوع کے بارے میں ہے، اور چوتھا رکن سجدے کے بیان کے بارے میں ہے۔ تو رکوع، نماز میں رکوع کا معنی ہے جھکنا۔ تو رکوع کی ادنا مقدار کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رکوع کی ادنا مقدار، یعنی ادنا بمعنی کم سے کم مقدار، اس قدر جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ مطلب کم مقدار تو اتنی ہے کہ صرف اتنے جھکا جائے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں۔ پھر رکوع کا مسنون، یعنی سنت طریقہ اس کا کیا ہے؟ تو اس قدر جھکنا کہ سر اور کمر برابر رہیں، اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رہیں، اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس طرح رکوع کرنے کا طریقہ یہ مردوں کا ہے، اور عورتوں کے لیے اتنا جو ہے وہ نہیں جھکنا چاہیے کہ سر اور کمر دونوں برابر رہیں، بلکہ عورتوں کے لیے تھوڑا سا جھک جانا یہ کافی ہے۔ اور مردوں کے ہاتھ یہ پسلیوں سے جدا رہیں گے، لیکن عورتیں اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن کے ساتھ اس طرح متصل رکھیں گے، اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے گا۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر جھک جائے، یا کوئی اتنا کبڑا ہو کہ رکوع کی شکل ہو جائے، تو رکوع کس طرح کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ سر سے اشارہ کر لیں، یعنی صرف سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ یعنی کوئی آدمی ہے اور وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی، اور کبڑا بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کمر جو ہے وہ جھک جائے، اور یہ اوپر کی جگہ اس طرح نکلی ہوئی ہو، گردن کے پیچھے والی جگہ، تو اگر یہ رکوع صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکتا تو سر کو ذرا جھکا دینے سے بھی اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ سوال ہوتا ہے کہ سجدے سے کیا مراد ہے؟ تو سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ زمین پر پیشانی رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ اگر صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کریں تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو جواب یہ کہ اگر کسی عذر سے ایسا کریں تو جائز ہے۔ یعنی اگر عذر سے صرف ناک زمین پہ لگائیں اور ماتھا یعنی پیشانی کو نہ لگائیں تو بھی جائز ہے، اور بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے، اور بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا بھی نہ ہوگا۔ یعنی دیکھیں، اگر عذر کی وجہ سے ہو، یعنی پیشانی زخمی ہو یا کوئی دوسری ایسی حالت ہو، تکلیف ہو، تو تب تو صرف ناک پر سجدہ کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن اگر بلا عذر صرف ایسے کیا کہ پیشانی تو زمین پہ لگا دی اور ناک کو زمین پہ نہیں لگایا، تو سجدہ ہو جائے گا لیکن وہ سجدہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر بلا عذر، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی صرف ناک پہ سجدہ کیا اور پیشانی کو زمین پہ نہیں لگایا، تو صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا بھی نہ ہوگا۔ لیکن میں نے آپ لوگ کو کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں ایک سجدہ فرض ہے یا دونوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں سجدے فرض ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سجدہ کر لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ نماز میں جو ہے
ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ سوال، اگر پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو کیا کریں؟ یعنی پیشانی بھی دکھی ہوئی ہے، اس پہ زخم ہے، اور ناک بھی دکھا ہوا ہے، اس پہ زخم ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ تو سجدے کا اشارہ سر سے کر لینا ایسے شخص کے لیے کافی ہے۔ سوال، عیدین یا جمعہ یا کسی بڑی جماعت میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی اور پیچھے والے شخص نے اپنے آگے والے کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا تو جائز ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں جائز ہے، مطلب جگہ نہیں ہے، جہاں جگہ بہت کم ہے اور بہت ہجوم اور رش کی وجہ سے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو جو سامنے آدمی ہے اس کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا تو کیا یہ سجدہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اس صورت میں سجدہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں سجدہ جائز ہے۔ اب یہاں سے نماز کے 5ویں رکن کا بیان ہوتا ہے جو کہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ یعنی اتحیات کی شکل میں بیٹھنا، تو یہاں پر قاعدہ اخیرہ کی کتنے مقدار فرض ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اتحیات کے آخری الفاظ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار میں بیٹھنا یہ فرض ہیں، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، یعنی اتنے وقت تک بیٹھنا اس میں کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ قاعدہ بیٹھنے کو کہا جاتا ہے، اخیرہ یعنی آخری قاعدہ جو ہوتا ہے، آخری بیٹھنا اس سے مراد ہے۔ قاعدہ اخیرہ کن کن نمازوں میں فرض ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تمام نمازوں میں، خواہ وہ فرض ہو یا واجب ہو، سنت ہو یا نفل، قاعدہ اخیرہ فرض ہیں۔ اب یہاں سے واجبات نماز کا بیان شروع ہوتا ہے۔ واجبات نماز سے کیا مراد ہے؟ تو واجب کے بارے میں آپ لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، اور واجبات نماز سے کیا مراد ہے؟ تو واجبات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے، مطلب بھول کر جو ہے وہ رہ گئی، تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور بھولے سے چھوٹنے کے بعد سجدہ سہو نہ کیا یا قصداً کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ دیکھیں، واجبات نماز ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے بھولے سے، مطلب بھول کر جو ہے وہ چھوٹ جائے، تو سجدہ سہو کر لیا تو اس سے نماز ٹھیک ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، اور بھولے سے چھوٹنے کے بعد سجدہ سہو نہیں کیا تو تب نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ دوبارہ نماز پڑھنا اور اس کو لوٹانا یہ واجب ہو جائے۔ اسی طرح قصداً، بھول کر نہیں بلکہ قصداً کوئی نماز میں کوئی واجب چھوڑ دی تو اس صورت میں بھی نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ واجبات نماز، ہم کہہ رہے ہیں کہ واجبات نماز، تو واجبات نماز کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ تو واجبات نماز 14 ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا، یعنی جو فرض نمازیں ہوتی ہیں اس کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا، یعنی قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہیں اگر اس میں کسی سے سورہ فاتحہ رہ گیا تو کوئی بات نہیں، مطلب واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت اور چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، مطلب ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے ہیں، تو فرض نمازوں کی تو پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا یہ واجب ہے، اور اسی طرح سنت اور واجب اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی ایسے نہیں کرنا کہ نماز میں کھڑے ہوئے تو پہلے کوئی دوسری سورت پڑھ لی اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، نہیں، بلکہ نماز شروع کرتے ہوئے پہلے ثنا، پھر اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر قرآن کی کوئی دوسری سورت اس کے ساتھ ملانا، اس طرح نہیں کرنا کہ پہلے کوئی دوسری سورت میں پڑھی اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی۔
نمبر 5، قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی ایسے نہیں کرنا کہ پہلے رکوع کیا پھر قیام، یا پہلے سجدے کیے پھر رکوع کیا، تو نہیں، ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نمبر 6، قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 7، جلسہ، یعنی جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانے کو جلسہ کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یہ اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنے کو تعدیل کہا جاتا ہے، اور ارکان رکن کی جمع ہے، یعنی ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 9، قید اولیٰ، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار میں بیٹھنا۔ نمبر 10، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 11، امام کو نماز فجر مغرب عشاء جمعہ عیدین اور تراویح اور رمضان شریف کے وتروں میں آواز سے قرات کرنا، اور ظہر عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ جب کہا تو بس اس کے ساتھ نماز سے جدا ہو گئی، یعنی نماز کے دوران جو چیزیں آپ پر حرام تھی وہ اب آپ کے لیے جائز ہیں۔ نمبر 13، نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یعنی ہم جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو ہم کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو یہ تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا اور اسی کے ساتھ دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 14، دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا، یعنی عیدین کی جو نمازیں ہیں اور اس میں زائد تکبیریں یا 6 تکبیرات ہوتے ہیں یا جتنے بھی، تو وہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز طالبات، یقیناً آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی، یہ آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کریں، اس کو ذہن نشین کریں اور ساتھ ساتھ پچھلا سبق بھی یاد کرتی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔